سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ دریافت کیا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہیں بھی کہی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مسلک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس قسم کے جملے آپ کو تقریباً تمام ائمہ سے مل جائیں گے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاً مالکی ہیں، انہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں بہت زیادہ نقل بھی کیا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے۔ آپ ان کی کتاب الانقاء، یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے حالات میں انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کی تیسری جلد میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی صحیح حدیث ہے، اگر ہمارا مسلک اس کے خلاف ہو جائے اور وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی ہو یا کسی بھی وجہ سے، تو حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا حاشیہ ابن عابدین رحمہ اللہ، ڈاکٹر حسام الدین فرفور، انہوں نے اس پر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد کے 221 نمبر صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ صح عن الامام، ہمارے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کی تصدیق اور تصحیح ہے کہ انہ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، فہو مذہبی، وہی میرا مسلک اور مذہب ہے۔ اور پھر انہوں نے علامہ بیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے الاشباہ والنظائر، جس کی شرح لکھی ہے، اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اور ابن شاہنہ نے جو ہدایہ کی شرح لکھی ہے رحمہم اللہ، ان سب کے حوالے دیے ہیں کہ اذا صح الحدیث، جب حدیث شریف سے کوئی بات ثابت ہو جائے، وکان علی خلاف المذہب، اور وہ حنفی فقہ کے خلاف ہو، تو عمل بالحدیث، حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ اس حدیث پہ عمل کرنا یہ بھی حنفی فقہ کے اس اصول کے مطابق ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں عقل اور قیاس اور جو چیزیں بھی ہیں ان سب کو ہٹا کر فتویٰ حدیث کے مطابق دیتے ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے خود یہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی جو تقلید کرتا ہے اور وہ حنفی ہے اور اس بات پہ عمل کر لے گا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تو وہ حنفیت سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ اہل حدیث حضرات جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کوئی بھی، مثلا رفع یدین ہے، مثلا آمین بالجہر ہے، مثلا تراویح ہیں، یہ سب احادیث ائمہ احناف تک جب پہنچیں تو انہوں نے کیا جواب دیا، وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث آپ ہمارے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں ہے یہ بھی صحیح، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے، کینسل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پہ اپنی اس پچھلی بات کو کینسل کر دیا تھا۔ مثلاً بزدوی فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواتین یہ قبرستان میں جا سکتی ہیں۔ اب ایک طرف حدیث میں آیا کہ مت جاؤ، بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم یقیناً ان کا قول ہٹا دیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اور خواتین کے متعلق اس پہ عمل کریں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ ہونا تو یہی چاہیے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا اور وہ کب فرمایا؟ خیبر کی فتح سے پہلے آپ نے منع کر دیا تھا کہ خواتین قبرستان میں نہیں جائیں گی۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے 3 چیزوں کے متعلق تمہیں کہا تھا اور میں اسے اب تبدیل کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ گدھے حلال تھے،
میں آج اسے حرام قرار دے رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ بالکل چولہوں پہ چڑھی ہوئی ہانڈیاں اٹھا کر پھینک دی گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام ارشاد فرما دیا تھا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا رہا نا کہ قبرستان نہ جایا کرو، تو میں اب کہتا ہوں کہ الآن فزوروہا، اب قبرستان جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں قبر دیکھ کے اپنی قبر یاد آئے گی، آخرت تمہیں یاد آئے گی۔ اب یہاں پر حنفی فقہا کہتے ہیں، بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا تو سب کو کیا تھا، جب اجازت دی تو سب کے لیے ہونی چاہیے نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ سوائے عورتوں کے، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف مردوں کے لیے اجازت دے رہا ہوں۔ جب اس کو ایبسلیوٹلی کہا ہے کہ تم منع کیے جاتے ہو، ہر کوئی نہو منع کیے گئے، اور یہاں پر الآن فضور ہوا تو مرد و عورت کی تقسیم نہیں کی۔ اس لیے حنفی فقہا رحمہم اللہ میں ایک پورے گروہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر خاتون وہاں جا کر غیر شرعی حرکات کی مرتکب نہ ہو تو اسے جانے کی اجازت ہے، لیکن پھر اس پہ ہمارا بھی اشکال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حنفی فقہ ایسے ہی جامد ہے اور آنے والے سوچتے نہیں۔ ہمارے حضرات یہی کہتے تھے، حدیث شریف پڑھتے ہوئے بھی یہ بات جب آئی تھی تو اساتذہ نے یہی بتایا، اور انہوں نے کہا کہ خواتین اگر وہ غیر شرعی حرکات کی مرتکب نہ ہو تو انہیں بھی اجازت ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہ قید کیوں ہے خواتین کی؟ اگر مرد غیر شرعی حرکات کا مرتکب ہو، جا کر قبر کے ساتھ ایسے معاملے کرے جو شریعت نے منع کیے ہیں، تو کیا اس کو بھی منع کر دیں گے؟ فرمایا ہاں منع کر دیں گے۔ تو پھر تو دونوں کا ہوا نا حضرت، ہم کیوں عورتوں اور مردوں کو اس معاملے میں الگ کر رہے ہیں؟ تو جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ہنس پڑے اور فرمایا یہ تمہاری جرا ٹھیک ہے، اور جگہ بھی کتابوں میں لکھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حنفی فقہ کے مقابلے میں جو حدیث لا رہے ہیں کہیں یہ منسوخ تو نہیں، کہیں کینسل تو نہیں۔ اسی لیے تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین کہتے ہیں ہم نے دنیا میں سب سے بڑا آدمی جو دیکھا، جو ہمیشہ اس تفتیش اور کھوج میں رہتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو منسوخ کر چکے ہوں، کینسل ہو گیا ہو، اور آج میں دوسری طرف کی حدیث سن کے اسی پہ عمل کرنے لگ جاؤں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تبدیل فرما دیا تھا۔ تابعین کہتے ہیں سب سے بڑا آدمی اس میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ تلاش کرتے تھے ایسی احادیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک انہیں قائم رکھا ہے، ان کو منسوخ نہیں کیا۔ اسی لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے فقیہ اور حنفیہ کے ائمہ میں سے ہیں، وہ کسی طور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ سے کم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دو چیزوں کا ان پہ غلبہ ہو گیا تھا۔ ایک تو غلبہ ان پہ عقلیات کا ہو گیا تھا، بہت عقل، بہت سمجھداری کی باتیں کرتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر، حدیث، فقہ، کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ اس پہ فقہی عقلی اعتبار سے بحث کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا، اسی لیے ان میں اعتزال بھی آ گیا تھا۔ اور دوسری چیز اس پہ ان پہ تصوف کا غلبہ ہو گیا تھا، زہد کا غلبہ ہو گیا تھا، آخر عمر میں گویا دنیا کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، وگرنہ امام ابو یوسف سے اور امام محمد رحمہ اللہ سے کم نہیں تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعلیم کی طرف چلے گئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس ہو گئے، ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہوا۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ حدیث جو حنفی فقہ کے خلاف ہے یا وہ کینسل ہے اور یا ہم اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ اور تعویل کریں گے۔ اب اس کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کیوں بھئی حنفیہ کے خلاف حدیث نہیں ہو سکتی؟ ہم کہتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ حنفی فقہ نے جو فتوے دیے ہیں اس کے خلاف آپ احادیث لائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا تو یہ حدیث کینسل ہے اور یا پھر اس حدیث کی اس طرح سے تشریح کی جائے گی، اور حنفی فقہ میں کیا ہے، ان کے پاس حدیث سے کہاں سے دلیل ہے، وہ اس کو کریں گے۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث میں یہ ثابت ہے
حتیٰ کہ ہمارے تینوں ائمہ اس بات کے قائل ہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی، کے نمازوں کو جمع کر لیا جائے۔ حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور لوگوں نماز فرض کی گئی ہے تم پر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا جب تک وقت کی پابندی ہو سکتی ہے نا، ہم نہیں کریں گے، دو نمازوں کو جمع نہیں کریں گے۔ خواتین مساجد میں آ کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی۔ حنفی فقہا کیا آئی، انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کر دیا تھا عورتوں کو مسجد آنے سے؟ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ مت آیا کرو مسجدوں میں؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی زندہ تھے، سارے سب زندہ تھے، کسی نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ قانون بنا دیا انہوں نے اسٹیٹ کا۔ تو اس لیے یہ بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درست، امام شافعی بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے تو کہا فضربوا قولی علی الحائط، میری بات، میرا فتویٰ اٹھا کے دیوار پہ دے مارو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے خلاف ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کس عمل کے خلاف ہے، وہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، دونوں میں کتنا سمجھنے کا فرق ہے اور کیا ہے۔ اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوزاعی سے کہا تھا، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، 150-200 سال ان کی فقہ وہاں چلتی رہی ہے افریقہ میں، پھر وہ مالکی فقہ میں ضم ہو گئی تھی۔ تو وہ حرمین شریفین میں ان کی ملاقات ہوئی، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کا تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ نافع نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ یہ فرماتے ہیں، اور مجھ سے اسود نے اور علقمہ نے یہ کہا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ابراہیم نخعی یہ کہتے تھے کہ علقمہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے تقابل کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحابیت کی وجہ سے وہ بڑے ہیں، وگرنہ دین کی سمجھ میں وہ علقمہ اور اسود کے مقابلے کے فرد نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دین سمجھنے میں زیادہ ماہر تھے بنسبت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا کہ جب بات تابعین تک آ جائے فنحن رجال وهم رجال، وہ بھی مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دلائل کا حق، اور دلائل کو پیش کرنا یہ چیزیں ان کی صحیح ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے، لیکن یہ ثابت تو کر دیا جائے نا کہ فلاں امام کا فتویٰ فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو پھر بات آگے چلتی ہے۔ اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے فقہ کو اور ان چیزوں کو حدیث کے مقابلے میں لے آئیں۔ ہمیں تو ایک گناہ یہ بھی بے ادبی محسوس ہوتی ہے، والعیاذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا کسی بھی جھوٹے نبی سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما دیں اور ان کے مقابلے میں کسی بھی امام کی کوئی روایت یہ وہ نہیں کی جا سکتی، وہ اسی وقت کرتے ہیں جب کسی صاحب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا علت اور وجہ ہے کہ ہم اس ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔